تو بھی آ رہی ہے آواز؟ How are you? کلاس 9 ہم لوگوں نے آج علامہ اقبال کی نظم پڑھنی ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو کہ میں نے اس کو آلریڈی کام آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے کر لیا ہوگا. جن بچوں کو نہیں ملا وہ پلیز میسج کر دیجیے اپنے گروپ میں تاکہ آپ کو وہ مل جائے کام. علامہ اقبال جو ہے ہمارے ملی قومی شاعر ہیں اور سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پرسوز شاعری کی اور انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی طرف مرکوز کر دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ ایک مؤثر ترین ذریعہ تھا. بانگے درا، بالے جبریل اور ضرب کلیم ان کی اردو کی شاعری کی کتابیں ہیں. ارمغان حجاز اور جو ہے پیام مشرق جاوید نامہ اور زبور عجم رموز بے خودی اور اسرار خودی ان کی فارسی کی کتابیں ہیں. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ علامہ اقبال کی جو ہے اچھی جو نظم ہے، اس میں وہ قوم کے افراد کو، قوم کے لوگوں کو، قوم کے جوانوں کو اتحاد اور یکجہتی کا پیغام ایک دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ مل کر کیسے جب رہو گے قوم کی مانند تو تمہیں کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا. پہلا شعر ہے اس کا، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے. یعنی کہ ڈالی ہوتی ہے ٹہنی، فصل خزاں خزاں کے موسم میں، شجر درخت کو کہتے ہیں، اور ہری ہو سحاب بہار سے، سحاب ہوتا ہے بادل، بہار کے بادل سے ممکن نہیں کہ وہ ہری ہو جائے. تشریح طلب اس شعر میں علامہ اقبال جو ہیں وہ ڈالی اور شجر کے استعارے کا استعمال کریں. استعارہ ہوتا ہے کسی چیز کی مانند قرار دے کر اس کے مطلب بتانا، اور جس کا ظاہری مطلب شاخ اور درخت کا ہے. اقبال جو ہے اس سے مراد لیتے ہیں مسلمان اور امت مسلمہ. علامہ اقبال اس شعر میں یا اس نظم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ عام طریقہ ہے کہ جب ایک درخت کے ساتھ سے کوئی ٹہنی کاٹ دی جائے تو وہ خزاں کے موسم میں کاٹ دی جائے، اور تو اس درخت کے ساتھ تعلق بالکل قائم نہیں رہتا، کیونکہ جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ چاہے کتنی بھی اس پر بارش برسے، چاہے کتنا بھی اس پر موسم اچھا بہار کا ہو، لیکن وہ دوبارہ کبھی بھی ہری بھری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا تعلق اس درخت سے ٹوٹ چکا ہے. شاعر جو ہے حقیقت میں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، لوگ ہیں، قوم ہے، اپنی اسی وقت اس اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ جڑے رہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے، اور اگر اس کا سر بیمار ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم بیمار ہوتا ہے. اس شعر میں جو ہے علامہ اقبال ایک پیغام دے رہے ہیں، اہم پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں امت مسلمہ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کر بنانا ہوگا. جب آپ کسی قوم کے ساتھ آپ رہتے ہیں، کسی ملک میں رہتے ہیں، تو اس کے ساتھ تعلق بہت بہادری کے ساتھ لوگوں کو دکھا کر کے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور مل جل کر کام کریں گے تو دنیا میں سب چیزیں جو ہوں گی بہتر ہوتی جائیں گی اور ناقابل تصدیق قوم وہ بن جائے گی. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام قوم کے افراد، ملت کے تمام افراد شجر اسلام یعنی کہ
اسلام کے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ جڑ جائیں تو تب ہی وہ اکٹھے مل جل کر دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے۔ برگ و بار ہوتے ہیں پتے اور پھول۔ لازوال جسے کبھی زوال نہ آئے۔ اب علامہ اقبال اس تشریح طلب شعر میں پھر اسی شاخ اور شجر کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ شاخ سے درخت سے شاخ جب جدا ہو جاتی ہے تو اس کے مقدر میں یا اس کی قسمت میں دوبارہ اس پر پتے نہیں کھلیں گے، اس کی قسمت میں دوبارہ اس پر کوئی پھل نہیں لگے گا، نہ اس پر اگر کوئی وہ پھول والا پودا ہے تو اس پر وہ پھول کبھی دوبارہ نہیں لگے گا، اور خزاں ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ خزاں کا موسم آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو تمام درختوں سے پرانے پتے جو ہوتے ہیں وہ جھڑ کر گر جاتے ہیں، اور نئے اس کے بعد پھر بہار کا جب موسم آتا ہے تو وہ نئے نئے کی کونپلوں کی صورت میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کا اس سے یہی مراد ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی شاخ اس درخت سے علیحدہ ہو جائے گی تو وہ اس کو دوبارہ ہریالی کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی، اور اس چیز کے لیے وہ مسلمانوں کو اصل میں شاخ کے ساتھ نہ جو قوم ہے وہ درخت ہے اور جو لوگ ہیں وہ شاخیں ہیں۔ تو اقبال جو ہیں اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس شعر میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمانوں اگر مل جل کر ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر لو تو تم لوگوں کو سب کی قوم کے تکلیفوں کا احساس ہو جائے گا، اور اگر تم نے اس کائنات کے اصول کو نظر انداز کر دیا ہے جو کہ دنیا کا اصول ہے کہ ایک چیز جو درخت سے کٹ جائے گی تو وہ دوبارہ ہری بھری نہیں ہو سکتی، اسی طرح تم لوگ بھی اگر اپنے قوم سے ہٹ جاؤ گے تو تمہاری ناکامی جو ہے نا مقدر ٹھہرائے گی، مقدر ہو جائے گی تمہارا، اور کامیابی تمہیں کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اگلا شعر ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زرے کامل عیار سے۔ جو ہے نا گلستان باغ کو کہتے ہیں، فصل خزاں کا موسم، اور جیب گل ہے پھول کی جیب جس میں زرد دانے ہوتے ہیں، گل پھول کو کہتے ہیں، اور جیب جیسے پھول کے اندر کچھ پھولوں کے اندر بیج ہوتے ہیں تو اس نے شاعر نے جیب گل کہا ہے۔ زرے کامل عیار جو ہے اس کو کہا گیا ہے خالص سونا۔ اس تشریح طلب شعر میں شاعر علامہ اقبال ملت اسلامیہ قوم، جس وقت کے یہ علامہ اقبال تھے پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان جو تھے ان کی حالت زار جو تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھے کہ وہ کس طرح ہندوؤں کے زیر تسلط جو تھے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور اس میں کیسے ان کے ساتھ ان کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، نہ انہیں وہاں مسلمانوں کو عزت کی زندگی نصیب تھی، نہ انہیں آزادی تھی آبادی اپنی عبادت کی، اور نہ ہی ان کے جو تھے وہ ان کو ملازمتوں میں حصہ دیا جاتا تھا۔ اور اس تشریح میں شاعر بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے جو ہے زوال کا بتا رہے ہیں کہ مسلمان انتہائی نازک وقت سے وہاں گزر رہے ہیں۔ غیر مسلم قوتیں جو ہیں مسلمانوں میں فرقہ پرستی، توہم پرستی اور جو ہے نا اتحاد کو ختم کرنے میں مصروف ہے کہ یہ جو ہے آپس میں علیحدہ ہو جائیں اور مل جل کر اکٹھے کسی قوم کی صورت میں مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس میں بھی جو ہے شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے، ملت کے لوگوں سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا گلشن جو ہے فصل خزاں کا یعنی کہ خزاں کے موسم کا کیوں شکار ہو گیا ہے، اور فصل خزاں وہی ہے جس میں کہ درختوں سے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، پودوں پر کوئی پھول باقی نہیں رہتا، تو اس طرح کیسے تمہارا دل جو ہے وہ ایمان کی دولت سے خالی ہے، تمہارے چہروں کی رونق چلی گئی ہے۔ اب جب جس طرح باغ میں پھولوں سے پودوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ ایک بنجر اور عجیب طرح کے خشک نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوبصورتی ہوتی ہے نہ کوئی سبزہ ہوتا ہے، اسی طرح شاعر مسلمانوں سے، قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دل ایمان کی دولت سے خالی ہو جاتا ہے تو تمہارے چہروں سے
रौनक खत्म हो जाती है और इंसान जो है फिर उस वक्त उम्मीद की जगह मायूसी का शिकार हो जाता है और हौसले की जगह इंसान कमजोर हौसला हो जाता है। और इस तरह इंसान जब इस तरह के काम करता है तो नाकामी और नामुरादी उसका मुकद्दर बन जाती है। अब शायर ये भी कहते हैं कि तुम ए मुसलमानों तुम्हारा दामन क्यों खाली हो गया है, हालांकि तुम्हारे आबाओ अजदाद तुम्हारे असलाफ जो थे वो तो बहुत तरक्की करते थे और मुसलमानों ने जाहिर है पहले बहुत ज्यादा दुनिया में तरक्की की और अपना नाम कमाया। हर ऊपर वाली जगह पर हर जगह पर उन्होंने जो थे वो तरक्कियां की और कामयाबियां हासिल की। और फिर कहते हैं कि जब तुम खुद जिक्र करते हो उन लोगों का तो तुम उनके कारनामे तो बड़े जोशो खरोश से बयान करते हो, लेकिन इस किरदार का हिस्सा, इस तरह की तारीख का हिस्सा तुम कब बनोगे? क्योंकि हमारा मुसलमानों का जो शानदार माजी है वो इसी तरह का है। मुसलमानों के सुनहरी दौर में जो है मुसलमानों ने खुलफाए राशिदीन के दौर में, उसके बाद मुसलमान खिलाफत के दौर में मुसलमानों का जो था अरूज था, मुसलमानों ने हर तरफ तरक्कियां हासिल की थी, लेकिन उन सब को ख़त्म करने के लिए मगरिब या जो सलीबी लोग थे वो उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए शायर जो है इस नज़म में यही पैगाम दे रहे हैं कि तुम लोग अपनी पुरानी जो है तारीख उसको देखो और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, ताकि तुम दुनिया में अपने लिए अपना मुकाम दोबारा से हासिल कर लो और दुनिया में तुम लोग कामयाबियां हासिल कर लो। चौथा शेर है, जो नगमा जन थे खिलवत और रात में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। जो परिंदे दरख्तों के साए में बैठकर गाना गाया करते थे वो अब कहीं तेरे दरख्त सायादार दरख्त से उड़कर कहीं चले गए हैं। नगमा जन होता है गाने गाने वाले परिंदे, खिलवत और आग तो वर्क को कहते हैं, लेकिन इसमें शायर ने दरख्त की मिसाल दी है तो दरख्त के जो पत्ते हैं उनको उन्होंने वर्कों से या और आग से तशबीह दी है। और तयूर परिंदों को कहते हैं। इस शेर में शायर के जो है मुराद ये है कि जब बाग में मौसम बहार आता है, सरसब्ज शाखें हो जाती हैं और फूलों से, फलों से, पत्तों से सारा दरख्त जो है वो भर जाते हैं। और इस मौसम में इस तरह जब भरा हुआ हरा भरा बाग हो, हरा भरा दरख्त हो, तो उस तरफ आकर परिंदे जो हैं घोंसले बनाते हैं अपने और हमदो सना के अल्लाह के गीत गाते हैं, खूबसूरती को देखकर उसमें चहचहाते हैं और छुप कर अल्लाह की इबादत करते हैं। और वो अब हमें तो नहीं उनकी आवाज सुनाई देती, लेकिन वो भी अपनी जुबान में अपने रब को पुकारते हैं और अपने रब की इबादत करते हैं। और वो सुबह के वक्त कभी बागों में या आपके करीब कोई बाग हो तो आपने सुना होगा कि परिंदों के, चिड़ियों के, कौवों के बोलने की आवाजें आती हैं, कबूतरों के। तो वो अपनी जुबान में अपने रब की इबादत कर रहे होते हैं और शोर मचा मचा कर वो दूसरी मखलूक को, हम जैसे इंसानों को वो ये पैगाम देते हैं कि गाफिलो उठ जाओ, अजानों की आवाजें जो है फजा में गूंज रही हैं, उठो और अपने इस अहम काम की तरफ तवज्जो दो जो कि तुम्हारा सबसे अव्वलीन फर्ज है, नमाज वाला, इसको तुम अदा करो। अब अल्लामा इकबाल की इससे मुराद यही है कि जब मुसलमान इल्म की दुनिया का मरकज करार पाते थे तो पूरी दुनिया से लोग जो थे इल्म की प्यास बुझाने के लिए इन्हीं इस्लामी मराकज का रुख करते थे और उनमें जाकर तालीम हासिल किया करते थे। कि अब शायर कहते हैं कि लेकिन अब जो है, अब ये चमन जो है, मुसलमान जो है इल्म से दूर हो गए हैं, अपने इबादत से दूर हो गए हैं, अपने अल्लाह से दूर हो गए, तो उनका ये बाग जो है, इनका ये चमन जो है वीरान हो गया है। लहलहाता हुआ बाग, सरसब्ज बाग जो है उजड़ कर रह गया है। शायर यही पैगाम दे रहे हैं इस शेर में कि अगर तुम वही पुरानी बहारें लाना चाहते हो तो अपने आप को शजरे इल्म से वाबस्ता कर लो। शजरे सायादार से उन्होंने यही मुराद है कि शजरे इल्म से, यानी कि अपनी इल्म के से करीब हो जाओ, इल्म की दौलत को हासिल करो और इस दौलत को, इस मिरास को हासिल करना हमारा अखलाकी और दीनी भी फर्ज है।
علامہ اقبال کے نزدیک دین اسلام جو ہے وہ تمام مذاہب پر بلکہ ہم سب کے لیے بھی تمام مذہبوں پر فوقیت حاصل رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے مطابق اور اللہ کے رسول کے مطابق یہی آخری دین ہے، یہی سب سے اہم دین ہے، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ آخری ہیں، اور یہی مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے کہ اگر ہم اس پر جو مسلمان آج اپنی کمزوری کا یا پستی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، ناکامیاں ان کا مقدر ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ دین سے دور ہو گئے ہیں اور وہ اسلام سے دور ہو گئے ہیں، اور یعنی کہ وہ اپنے درخت سے، اپنی مرکز سے، اپنے جو مین ان کی درخت ہے اس سے دور ہو کر دوسروں کے کہنے میں آ کر اپنے روایات سے دور ہو گئے ہیں۔ تو اس کو اگر دوبارہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اکٹھے مل کر متحد ہو کر رہنا پڑے گا۔ نیکسٹ ہے شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نہ آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ ہے کٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز ہو، سبق حاصل کرو، قاعدہ طریقہ روزگار زمانہ۔ شاید اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا ہے تو اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرو۔ بیٹا بوائز کیمراز آن کیجئے اپنے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ، مسلمان جو تھے، ان کی عزت اسی چیز میں ہے کہ وہ دنیا والوں کو دنیا کی نظروں میں اتحاد اور اتفاق سے اکٹھے رہتے ہوئے دکھائی دیں، اور اگر ان میں اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی نہ رہی تو یہ ان کے لیے ناکامی اور تنہائی ان کا مقدر ٹھہرے گی۔ اور پھر اس کی شاعر مسلمانوں کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے سبق حاصل کرنا ہے تو اس کٹی ہوئی شاخ سے حاصل کرو، کہ یہ شاخ جو درخت سے کٹ جاتی ہے تو دوبارہ کبھی بھی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب کوئی چیز جو ہے اپنی اصل مرکز سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ جو ہے اس سے مل نہیں پاتی، اس سے تمام احساس کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کا جسم دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ اگر وہ اس کے اندر جسم میں کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو اس چیز کا احساس ہوگا، اور اگر ایک انگلی میں چھوٹا سا کٹ آ جائے تو اس انگلی کے کٹنے کا احساس صرف اس انگلی تک ہی نہیں ہوگا بلکہ آپ کے پورے جسم میں، آپ کے دماغ تک اس کی شدت محسوس ہوگی۔ اسی لیے علامہ اقبال سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، دین اسلام کو، اسلام کا جو دین ہے اس کو شجر اسلام سمجھو۔ شجر اسلام یعنی کہ اسلام کا ایک درخت سمجھو، اور جو دوسرے ملک ہیں وہ سارے اس کی شاخیں ہیں، اور اگر کوئی مسلم ملک جو ہے اس سے درخت سے علیحدہ ہو جائے گا تو اس کی حیثیت بھی اسی شاخ کی طرح ہو جائے گی جو کہ اکیلی اور تنہا ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر جو ہیں اسی کے ذریعے یہی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو کٹی ہوئی شاخ سے نصیحت کا حاصل کرو، اور اس سے یہ سبق حاصل کرو کہ ہمیں اپنے دین اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے، اور تب اس کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں گے تو تب ہی ہم اس کے مطابق زندگی گزار کر اسلام کے صحیح جانشین ٹھہریں گے۔ اصل میں اقبال جو ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو شعروں کے ذریعے جوش اور ولولہ کا پیغام دیتے تھے کہ مسلمان جو ہیں، جوان جو ہیں، مسلمان قوم جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے پڑھے اور ان کی تاریخ کو پڑھے، اور تاریخ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بھی انہی کی طرح کا ظاہر کرے، اور پھر اسی کے بعد وہ ایک قوم کی صورت میں اٹھ کھڑے ہوں گے تو تب وہ کامیابی بھی حاصل کریں گے۔ اور یہ اسی طرح اپنے شاعر کے ذریعے، اشعار کے ذریعے جو تھے، شعروں کے ذریعے مایوس قوم میں جوش اور ولولہ پیدا کرنا چاہتے تھے، اور اس میں پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ ساری قوم، سارے لوگ مسلمان ایک چھتری کے نیچے جمع ہو جائے تو ہی دنیا والوں سے یہ کامیابیاں حاصل کریں گے، اپنے لیے ہر دنیا میں نمایاں مقام حاصل کریں گے۔
نیکسٹ شعر ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب اس میں امید بہار کی امید کا پیغام شاعر دے رہے ہیں کہ اگر قوم کے ساتھ تم نے اپنا رابطہ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے, قائم رکھنا ہے, تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ بہار کا موسم دوبارہ سے آ جائے. اب اس میں شاعر جو ہے مسلمانوں کو ایک حوصلہ افزا پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے تعلقات, اے جوانوں مسلمانوں, اے مسلمان لوگوں ملت اسلامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ کے رکھو, مضبوطی سے قائم رکھو, آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچو, اتفاق کو خوب پھیلاؤ, آپس کے تعلقات کو مضبوط بناؤ, نا امیدی اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو. اور پھر اگر آپ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسلام کا جو درخت ہوگا وہ پھلتا پھولتا رہے گا, اور اس کے اندر جو پودے لگیں گے, جو بیج لگیں گے, جو پھل لگے گا, وہ پھیلتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے, زیادہ ہوتے جائیں گے, اور اس طرح ان کے بیجوں سے دوسری طرف باغ اگیں گے, اور اس باغ میں ہریالی ہی ہریالی ہوگی, اور خزاں جو ہے وہ خواب بن جائے گی. اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں, اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں, اور مل جل کر رہیں, اتفاق اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کریں. اور اس کے بعد جب وہ اس طرح مل جل کر رہیں گے تو آپس میں ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا, اور دشمن جو ہوگا, جو دوسری قومیں ہوں گی, وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. اقبال جو ہے مسلمان نوجوانوں کو بہت اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے اس خواب سے جگایا کہ تم لوگ جو ہو اپنی قوم کے بنیاد کا کام دیتے ہو, اور تم اپنی قوم کے ساتھ, ملت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ, اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ قریبی راستے سے کرو. تو اسی طرح اسلامی جو راستے ہیں, اسلام کے جو اقدار ہیں, ان کو مضبوط اور پائیدار کیا جا سکتا ہے. اب اس میں ایک شعر ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کتاب نکالیں, اپنی کتاب کا کام کریں, اس کا نظم کا. یہ اس کا کام مل گیا ہوا آپ کو زہیب؟ اس والے نظم کا کام ملا ہے آپ کو؟ بیٹا یہ میں نے سینڈ کیا, میسج کرے اس میں اپنے گروپ میں جہاں سے آپ کو ملتا ہے کام, اس میں سینڈ کر کے کریں کہ اس نظم کا کام سینڈ کر دیں مجھے, تو وہ بھیج دیں گے. میں نے اس کا کام سینڈ کر دیا ہوگا. تو جو پرانا والا کام تھا وہ بھی نہیں آیا ابھی تک؟ وہ بھی آپ میسج کر کے اس میں سینڈ کریں, اپنے جس گروپ میں سے آپ کو کام ملتا ہے نا اس میں آپ اپنا میسج کریں, جو ایک یہ والی مسنگ نظم ہے, ایک یہ والی نظم ہے, اور ایک برسات والی نظم ہے, اور کیا کام تھا؟ 3 ہے. امتحان کا کام کر لیا آپ نے, وہ تو آپ کہہ رہے تھے ہے میرے پاس. جو کون سی تو یہ برسات سارا والی ہے؟ کام میں نے بھیجا ہے. برسات کی نظم کا بھی میں نے بھیجا ہوا ہے. آپ اس میسج والے گروپ میں اپنا میسج کر کے کہیں کہ پلیز یہ والا کام سینڈ کر دیں, ٹھیک ہے؟ اوکے. یہ آپ نے اپنا لکھ کر بھیجنا ہے. برسات کی بہاریں اور خط وغیرہ, خط آپ کے 13 پورے ہو گئے تقریباً, وہ سارے آپ نے کہا خط تھا تو میں نے خود کر کر لیں, لوں گا, کر لوں. خط تو خود کر لوں گا. خط سب نے بچے خود سے کرنے. خط آپ کے 13 کے 13 کمپلیٹ ہو چکے ہیں, وہ آپ سب نے کمپلیٹ کرنے ہیں, گرلز نے بھی بوائز نے بھی, سب نے کرنے ہیں. اور یہ اس کا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ کا میں کام بھیج چکی ہوں آلریڈی. آپ اپنے گروپ میں بوائز جو ہیں وہ اپنے میسج کر کے نا, جس گروپ میں آپ کو کام ملتا ہے تو اپنا اس کام کو مانگ لیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ مل جائے گا. اوکے, اس کا بک ورک کرتے ہیں. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. سوال ہے اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ اقبال نے ڈالی اور شجر سے مراد فرد, ایک فرد, اور شجر سے مراد قوم کو لیا ہے. عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ عہد خزاں جو ہے درخت سے الگ ہو جانے والی شاخ کے لیے لازوال ہے. اس سے شاعر کی یہ مراد ہے جو شاخ درخت سے الگ ہو جائے, وہ اپنا
زندگی ختم کر لیتی ہے، اس کے لیے بہار خزاں کا موسم شروع ہو جاتا ہے. کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ مسلمان قوم کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے. اس شعر میں ملت اسلامیہ کے زوال کا سبق ہے کہ وہ مسلمان جو کبھی عروج پر تھے وہ اب عدم اتحاد اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے دور ہے. یہ دیکھیں یہ والا کام ہے، یہ آپ کو مل جائے گا، یہ الٹا نظر آ رہا ہے اس میں. تو یہ اس کی ڈیٹ ہے، یہ ڈالی بھی میں نے، یہ 1 جون سے 5 جون تک یہ بھیجا تھا میں نے کام. 1 جون سے 5 جون کا کام آپ لکھ کر بھیجیے گا تو آپ کو مل جائے گا. نیکسٹ کوشچن ہے جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ جیب گل جو ہے وہ پھولوں، جیب گل سے مراد ہے پھولوں کا دامن خالص سونے سے خالی ہو چکا ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ مسلمان جو کبھی ایمان کی دولت سے مالا مال تھے اب اسلامی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں اور نا اتفاقی کی وجہ سے زوال پذیر ہو چکے ہیں. خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے، پرندے نغمہ زن تھے. ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جس طرح درخت سے کٹی ہوئی شاخ دوبارہ کبھی بھی سرسبز نہیں ہو سکتی، اسی طرح مسلمان نا اتفاقی کا شکار ہو کر اگر وہ الگ ہو جائے تو دوبارہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے. امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ امید بہار کے لیے ٹہنی کا شجر کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے. اس سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ امت مسلمانوں کے لیے امت کی ترقی کے لیے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو لکھ کر بھیج دیا ہے، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے. تو اس کے بعد بک ورک کریں. کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملائیے. ڈالی الف کالم میں ہے اور بے میں آئے گا اس کا شجر، ڈالی کے ساتھ شجر میچ ہوگا. فصل خزاں صحاب بہار، فصل خزاں صحاب بہار، واسطہ تعلق، نغمہ زن طیور، جیب گل زر کامل عیار، شاخ بریدہ سبق اندوز، نا آشنا آشنا. نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے واحد کی جمع، سوال نمبر 6 اور جمع کے واحد. شجر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اشجار. شجر اشجار. اور راک جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا ورق، اس کا واحد ہوگا ورق. طیور جمع ہے، اس کا واحد ہوگا طائر. طائر توئے الف حمزہ یہ رے طائر. نغمہ نغمات. سبق کی جمع اسباق. ملت کی جمع ہوگی ملل، میم لام لام ملل. رابطہ کی جمع ہوگی روابط، رابطہ کی جمع ہوگی روابط. فرد کی جمع افراد. اقوام جمع ہے، اقوام کا واحد ہوگا قوم. اقوام قوم. نیکسٹ آپ کا سوال نمبر 7. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. خزاں کا متضاد ہوگا بہار. گل، گل کا متضاد ہوگا خار. خار کانٹے کو کہتے ہیں. خے الف رے خار. لا زوال زوال. اتفاق کا ہوگا نفاق. امید، امید کا ہوگا یاس. سوال نمبر 9 ہے، اس کو خالی جگہ پر کیجئے. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. استوار آئے گا اس میں. کیوں امید کا متضاد کیا ہوگا؟
امید کا متضاد ہے یاس، یہ الف سین یاس، اس کو نا امیدی بھی کہتے ہیں یا نا امید بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے امید اور یاس ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، نا امید بھی ہو سکتا ہے اور یاس بھی۔ اس کے بعد ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، اس میں آئے گا استوار۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، لازوال آئے گا اس میں، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طائر طیور، نغمہ زن تھے جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور۔ نیکسٹ ہے ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے، سحاب آئے گا بادل، سحاب بہار سے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 12 ہے فصل خزاں اور رابطہ استوار کو قواعد کی روح سے مرکب اضافی کہا جاتا ہے، اس نظم سے مرکب اضافی کی 5 مثالیں تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کون کون سی ہیں، سحاب بہار ہو گئی ہے ایک، یہ ہو گئی عہد خزاں، یہ ہو گیا دوسری مثال مرکب اضافی کی، خلوت اوراق 5 آپ نے لکھنی ہے، یہ رجسٹر میں لکھنی ہے، خلوت اوراق، قاعدہ روزگار، عہد خزاں، 5 ہو گئے ورڈز، 5 ہو گئے نا، عہد خزاں، صحاب بہار، جیب گل بھی ایک ہے ورڈ، خلوت اوراق، قاعدہ روزگار، امید بہار۔ اب اس کا شعر کا جو پہلا شعر آپ لکھیں گے اس کے پہلے میں نے اس تشریح میں لکھ دیا ہوا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ پہلے آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں لکھنا ہے تھوڑا سا کہ تشریح طلب شعر جو ہے علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں علامہ اقبال جو ہیں وہ ڈالی اور شجر کے استعارے کو استعمال کر رہے ہیں جن کا ظاہری مطلب شاخ اور درخت کا ہے، لیکن اقبال کی اس سے مراد مسلمان اور امت مسلمہ ہے۔ اب اقبال کا اس میں آپ نے تھوڑا سا ذکر کرنا ہے کہ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی، اور اقبال جو ہیں انہوں نے شاعری نظم نگاری انہوں نے کی کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ تھا۔ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ کتاب کی کہانیاں آپ لوگوں نے یاد کی ہیں، انصاف، اس کی آخری کہانیاں رہ گئی ہیں ہرنی کی دعا اور ہے انصاف۔ ہرنی